بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ 28 نومبر 2025 ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم 3 جمعوں تک غزوہ احزاب کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ غزوہ وہ غزوہ ہے جس کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت کا نزول ہوا ہے، سورۃ الاحزاب۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ خاص ہے کہ اس غزوے کے نام سے قرآن میں ایک پوری سورت مبارکہ کا نزول ہے۔ یہ غزوہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ طبقات ابن سعد، عیون الاثر وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے۔ ہم گزشتہ اسباق میں بتا چکے ہیں کہ غزوہ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان اعلان کر کے گیا تھا کہ اگلے برس بدر میں پھر جنگ کے لیے ملاقات ہوگی، مگر اعلان کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بدر میں تشریف لے گئے تھے، مگر ابو سفیان راستے سے واپس چلا گیا تھا اور مقابلہ نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن وہ جنگ سے غافل نہیں تھا، اس سے اگلے سال 10,000 سے زائد کا ایک بڑا لشکر لے کر وہ مدینے پر فوج چڑھا لایا تھا۔ اسی جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی جنگ کے 2 نام ہیں۔ یہ غزوہ اس طرح ہوا کہ ایک طرف تو مشرکین مکہ تھے، ابو سفیان کا چیلنج تھا، جن کی سرداری ابو سفیان، مشرکین مکہ کی سرداری ابو سفیان کے سپرد تھی۔ اس کا چیلنج تھا کہ ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ دوسری طرف غزوہ بنو نذیر کے بعد جن کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، جس کا ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں، اس قبیلے کا سردار حی ابن اخطب تھا۔ وہ مکے گیا اور مشرکین مکہ کو اس نے آمادہ کیا کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ کنانہ ابن ربیع بھی اس مہم میں شامل تھا۔ اس نے بنو غطفان کو تیار کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خیبر کی کھجوروں کے باغات کی آدھی پیداوار ان کو دی جائے گی۔ اس طرح مشرکوں، یہودیوں اور مختلف قبائل سے مل ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، اور سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ حضور کے ساتھیوں نے آپ کو خبر دی، جنگ کی تیاری کے بارے میں بتایا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مختلف رائیں سامنے آئیں۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل کرنا طے ہوا، جنہوں نے مدینے کے میدانی اطراف میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کے لیے خود نشان لگایا اور 10-10 آدمیوں کی ٹولیاں بنا کر 10-10 گز جگہ تقسیم فرما دی، اور حکم دے دیا کہ اتنی گہری کھودی جائے کہ کوئی اندر سے اوپر نہ چڑھ سکے، اور اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا اس کو پھلانگ نہ سکے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خندق کھودنے والوں میں شامل تھے اور سب کی نگرانی بھی فرما رہے تھے۔ اس موقع پر صحابہ اور حضور جذبے اور جوش میں مختلف اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے، جس سے ایک دوسرے کا جوش بڑھتا تھا اور خندق کھودنے کا کام جاری تھا۔ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل اللہ سکینتہ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولیٰ قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے، نہ صدقہ کر پاتے، نہ نماز پڑھ پاتے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی سکینہ کو نازل فرما دے اور ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے جب ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہو۔ بے شک ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔
اگر ہمیں وہ کسی فتنے میں ڈالیں گے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ لوگ آواز میں زور پیدا کر کے گاتے تھے اور ابینا ابینا، ہم انکار کر دیں گے، ہم انکار کر دیں گے کو بار بار دہراتے تھے۔ خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ ایک بڑی چٹان آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لیا اور خندق کے اندر اتر کر کدال پتھر پر مارا، چنگاریاں نکلیں، چٹان کا چھوٹا حصہ ٹوٹا۔ فرمایا یہ لو، ہمیں شام کے محلات کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ دوسری بار کدال اٹھا کر مارا، چٹان اور ٹوٹ گئی۔ فرمایا ہمیں فارس کا ملک بھی دے دیا گیا ہے۔ تیسری بار کدال مارا، چٹان چور چور ہو گئی، چنگاریاں نکلیں۔ فرمایا کہ یمن کا ملک بھی ہمیں دے دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خندق کھودنا یہ طریقہ ایران والوں کا ہے۔ جب کسی شہری آبادی کو کسی بڑے دشمن سے خطرہ ہوتا تو یہ لوگ شہر اور آبادی کی حفاظت کے لیے آبادی کے چاروں طرف گہری کھائی کھود دیتے تھے تاکہ دشمن کے فوجی ان تک سیدھے نہ پہنچ سکیں۔ عرب کے لوگ اس طریقے جنگ سے واقف نہیں تھے، مگر حضور نے حضرت سلمان فارسی کی اس رائے کو قبول فرمایا اور خندق کھودی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب تہذیب اور عرب طریقہ زندگی کے علاوہ بھی چیزوں اور کاموں کو اختیار کرنا اسلام میں جائز رکھا گیا ہے، درست رکھا گیا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگوں میں منجنیق کا استعمال کیا، جو توپ کی ابتدائی شکل ہے اور عجمی طریقہ ہے۔ زہریلے تیروں کا استعمال بھی دشمن کی فوجوں پر جائز رکھا گیا ہے۔ البتہ ایسے ہتھیار جس سے جسم جل جائیں، عام حالات میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر دشمن ان کا استعمال کرے تو ایسے ہتھیاروں کا استعمال بھی جائز رکھا گیا ہے، جیسے کہ آج کل میزائل ہیں۔ میزائل کا استعمال صرف اس وقت جائز ہے جب دشمن جنگ میں ان کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کرے۔ البتہ بعض ہتھیار ایسے ہیں جیسے ایٹم بم یا گیسوں کا استعمال، یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے عام لوگ بے گناہ جانوروں کو بھاری نقصان پہنچتا ہے، جو اسلامی جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسلامی جنگی قوانین میں بے گناہ جانوروں، عورتوں اور بچوں، کمزور اور ضعیف افراد کو اور عام لوگوں کو جو جنگ میں شامل نہیں، کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانا سخت گناہ اور حرام ہے۔ لہذا ایسے ہتھیاروں کا استعمال بھی جائز نہیں جن سے انہیں نقصان پہنچتا ہو یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ البتہ دشمن کو ڈرانے کے لیے اگر کوئی ملک ان ہتھیاروں کا ذخیرہ رکھتا ہے تو علماء نے اس کو اجازت دی ہے، تاکہ دشمن کے مقابلے طاقت کمزور نہ ہو اور دشمن کمزور نہ سمجھے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، یہاں ایک بات ہم آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت اور حسین بنائیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا شہر، جس کا گھر، جس کے اعمال، جس کے معاملات، الغرض زندگی کی ہر چیز حسین اور خوبصورت ہوتی ہے۔ لہذا اسلام صنعت اور حرفت کو، کاشتکاری کو، دکانداری کو، تجارت کو، کسی چیز کی ترقی کو اور کسی بھی چیز کی تعمیر کو منع نہیں کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کو حسین اور خوبصورت بنایا جائے۔ اسلام نے بے حیائی، بے شرمی، بے راہ روی، ظلم اور زیادتی، حق تلفی اور ناانصافی کو منع فرمایا ہے، اور حیا، شرم، راست روی، عدل و انصاف اور حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اور یہی اسلام ہے کہ آتی کل ذی حق حقا، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دو اور ہر کام کو اچھے اور خوبصورت اور حسین انداز سے کرو۔ چنانچہ اسلام جنگ اور دشمنی کے لیے بھی ایسے اصول اور قوانین ہمیں بتاتا ہے
جو جنگ کو بھی حسین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کے افراد کو، کمزور افراد کو، عورتوں کو اور بچوں کو، بوڑھوں کو اور عام لوگوں کو جو جنگ میں شریک نہیں، نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پیڑوں کو، پودوں کو، مکانات کو، فیکٹریز کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کھانے پینے کی اشیاء میں زہر نہ ملایا جائے، عام لوگوں کی استعمال کی چیزوں کو خراب نہ کیا جائے، گرفتار اور زخمی فوجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے کھانے کا، ان کی دوا کا خیال رکھا جائے، ان کے آرام کا، ان کے سونے کا اور ان کے رہنے کا خیال رکھا جائے، ان کے مذہب کے مطابق انہیں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، دشمن کے عام لوگوں کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہوا جائے، جس سے کوئی معاہدہ ہو اس معاہدے کی شرائط کی پابندی کی جائے۔ الغرض بے شمار اصول ہیں جو جنگ کے لیے اسلام ہمیں دیتا ہے، بلکہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آج کی مہذب دنیا میں جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے بہترین اصول تیار کیے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی وہ اصول آج تک نہیں بتا سکا اور نہ بنا سکا جو ہمیں 1400 سال پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کر دیے تھے۔ اگر دنیا قریب سے اسلام کو سمجھے اور اپنے دلوں سے نفرت اور غصہ اور اپنے دماغوں سے مسلمانوں کے خلاف ناراضگی کو ختم کر دے، تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے آغوش میں پوری دنیا امن اور انصاف سے آج بھی رہ سکتی ہے۔ اسلام اس زمین پر آسمانی خدا کا وہ طریقہ اور وہ مذہب ہے جو دشمن کو بھی اس کے پورے حقوق دیتا ہے، اور دوستی وہ تو ہے ہی عمدہ چیز، دشمنی کے بھی وہ طریقے وہ ہمیں سکھاتا ہے جس سے دشمنی بھی خوبصورت اور حسین بن جاتی ہے۔ حالانکہ دشمنی اور مخالفت کبھی خیر نہیں بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام ہمیں دشمنی کو خوبصورت بنانے کے طریقے بتاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ سچائی اور صداقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک خیر ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک بارش ہے جو اس زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جنگ احزاب کے باقی حالات ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔